علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، میں ہر وقت عمران کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اور چونکہ میرا دل اس کی طرف سے مطمئن رہتا ہے اس لیے میں خاموش رہتی ہوں، لیکن کل رات سے میرا دل بے چین ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عمران کسی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اس کے فلیٹ پر فون کیا تو سلیمان نے بتایا کہ وہ کافروں کے ملک گیا ہوا ہے اور آپ نے اسے بھجوایا ہے۔ آپ کا نام سن کر مجھے اطمینان تو ہوا، لیکن بے چینی پھر بھی تھی، اس لیے میں اس کے والد سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ عمران کے حق میں مہربانی فرمایا کریں اور اسے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ وہ معصوم اور سیدھا سادھا بچہ ہے، نادان ہے، اس لیے اس کی غلطیوں کو بھی درگزر فرما دیا کریں۔ عمران کی اماں بھی نے کہا تو شاہ صاحب نے اپنے معمول سے ہٹ کر بے اختیار مسکرا دیے۔ بہن جی، یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ عمران شیطان کے خلاف نیکی کا کام کرنے گیا ہے، اور آپ ماں ہیں، اور ماں تو اپنی اولاد کو ہمیشہ نادان اور لاپرواہ ہی سمجھتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ عمران بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے حد ذہین بچہ ہے۔ البتہ کبھی کبھار وہ غلطی کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ مجھ عاجز اور گناہگار کی فریاد اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ آپ جیسی نیک خاتون کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً قبول ہوتی ہوں گی، اور مجھ جیسے عاجز کے ساتھ ساتھ اللہ کے اور بھی کئی نیک بندے دن رات اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا۔ شاہ صاحب نے کہا، یہ آپ کی انتہائی شفقت ہے شاہ صاحب کہ آپ میرے بیٹے پر شفقت کی نظر رکھتے ہیں۔ ابھی مجھے آپ کے صاحبزادے نے بتایا ہے کہ آپ مسجد میں سجدے میں گر کر عمران کے حق میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ جہاں یہ بات سن کر دل کو تسلی ہوئی ہے، وہاں میرے دل میں خدشہ بھی پیدا ہوا ہے کہ کہیں عمران نے پھر کوئی غلطی تو نہیں کر دی، اس سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو شاہ صاحب، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ اسے نادان اور بچہ سمجھ کر معاف کر دیا کریں۔ عمران کی اماں بھی نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ دعائیں تو ہمارا معمول ہے بہن جی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران شیطان کے خلاف نیکی کا اہم کام کرنے گیا ہے، اور ایسے معاملات میں شیطان العین اور اس کے چیلے جانٹے مسلسل رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن عمران بیٹا ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نیک بھی ہے، اس لیے جب بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھ جیسا عاجز تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب ہوتی ہیں، ساری ساری رات اور سارا سارا دن سجدے میں پڑے اس کے حق میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرے اور شیطان مردود اور اس کے چیلے چانٹوں کو شکست ہو۔ یہ معمول کی بات ہے، آپ بے فکر رہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامران ہو کر لوٹے گا۔ شاہ صاحب نے کہا تو عمران کی اماں بھی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ آپ کا شکریہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں نے آپ کے معمولات میں خلل ڈالا، لیکن میں کیا کروں، جب میرا دل بے چین ہو جاتا ہے تو میں آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، میں واپس جا کر صدقہ و خیرات کرنا چاہتی ہوں۔ عمران کی اماں بھی نے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور عمران بیٹے کا حامی و ناصر ہو۔ شاہ صاحب نے کہا تو عمران کی اماں بھی کے سر پر انتہائی شفقت بھرے انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور عمران کی اماں بھی سلام کر کے بیرونی دروازے کی اور بڑھ گئیں۔ عمران دانش منزل کے آپریشن میں روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب روایت احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور خود بھی اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، وہ شیطانی موتی فنا ہو گیا یا نہیں؟ بلیک زیرو نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نیک کام مجھ جیسے عام آدمی کے ہاتھوں مکمل ہو گیا ہے، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یقین کرو بلیک زیرو، یہ کام کر کے دل کو جو سکون ملا ہے وہ بڑی بڑی دنیاوی مہمات کی کامیابی پر بھی نہیں ملا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ تفصیل تو بتائیے۔ بلیک زیرو نے کہا، اور ہاں، اس بار جولیا تو ساتھ نہیں تھی، اس لیے تمہیں رپورٹ بھی نہیں ملی، لیکن سن لو کہ تفصیلی رپورٹ پر نقد ادائیگی کرنا ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ چلیں، آپ تفصیلی رپورٹ نہ دیں، مختصر طور پر بتا دیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔
وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، عمران نے کہا۔ جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ نے کیا کیا یہ بتائیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس بار واقعی مزید بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو گیا۔ میرا اس بار عمل دہل بے حد کم تھا، عمران نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تفصیل بتانی پڑے گی، عمران نے کہا اور پھر اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے واقعی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس بار آپ کو سوائے بھاگ دوڑ کرنے اور چند افراد سے لڑنے کے اور کچھ نہیں کرنا پڑا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ شیطان اور اس کی ذریات اس شیطانی موتی کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گی، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار الٹا کام ہو گیا، وہ اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ختم کرتے رہے، اس لیے ہمارے لیے میدان صاف ہوتا چلا گیا۔ پہلے ڈاکٹر شاگل نے گارشن کو ختم کرا دیا، پھر جیری ڈوم نے پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاگل کو ختم کرا دیا، اور پھر شیطانی طاقت سنائی نے جیری ڈوم کو ختم کر دیا۔ سنائی جو ہمارے لگ گیا تھا اور اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کیپٹن اسکارڈ ہمارے ہاتھوں ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے لارڈ سٹافرے اور اس کے 4 ساتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ موتی میں نے ملتے ہی آب زمزم میں ڈال کر پھر اسے کرش کر دیا، اور یقین کرو بلیک زیرو، جب یہ موتی مشین میں کرش ہوا تو اس قدر کہرام مزہ کہ جیسے پورا شہر قتل ہو رہا ہو۔ اس قدر چیخو پکار تھی کہ میں اور میرے ساتھی واقعی حیران رہ گئے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اس نے اپنی رحمت سے ہمارا راستہ صاف کر دیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے محسوس لہجے میں کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں جناب، صاحب ہیں یہاں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا، کیونکہ سلیمان بغیر ایمرجنسی کے یہاں فون نہ کرتا تھا۔ کیا ہوا سلیمان، خیریت ہے؟ عمران نے چونک کر اصل آواز میں پوچھا۔ آپ بڑی بیگم صاحبہ کو کوٹھی پر فون کر لیں، دوسری طرف سے سلیمان نے کہا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ عمران نے اور زیادہ پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، آپ جب ملک سے باہر گئے تھے تو بڑی بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا، میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ کسی نیک کام کی غرض سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جب بھی آپ واپس آئیں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کوٹھی پر فون کر لیں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے نیک کام کے الفاظ ہی کہے تھے، سوچ لو کہیں تم نے کوئی اور الفاظ کہہ دیے ہوں اور فون سے ہی جو جوتیاں نکل کر میرے سر پر پڑنے لگ جائیں، عمران نے کہا تو میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے نیک کام ہی کہا تھا، اسی لیے تو بڑی بیگم صاحبہ نے خوش ہو کر مجھے خرچ کے لیے 50,000 بھجوا دیے تھے کہ میں آپ کی عدم موجودگی میں پریشان نہ ہوں۔ اگر میں نے کوئی اور بات کر دی ہوتی تو پھر مجھے بڑی بیگم سمیت آپ کے پیچھے وہاں پہنچنا پڑتا، سلیمان نے جواب دیا۔ ارے تم نے نیک کام سے بھی رقم بنا لی، یہ تو انتہائی بری بات ہے، نیکی تو بے لوث ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ نیکی تو آپ کرنے گئے تھے، اس لیے لوث اور بے لوث کا حساب بھی آپ ہی دیں گے، مجھے تو خرچے کے لیے پیسے ملے تھے، سلیمان نے جواب دیا۔ ظاہر ہے میری عدم موجودگی میں تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہاں ہیں 50,000، عمران نے بڑے بیتاب سے لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ تو پرانے دور کی خاتون ہے، لیکن آپ تو جدید دور کے ہیں، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ 50,000 کہاں ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک ہی ڈنر میں 50,000 دھواں بن کر اڑ جاتے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ ارے کیا مطلب، ایک ڈنر پر 50,000؟ کیا پورے محلے کو ڈنر کروایا ہے تم نے؟ عمران نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے میری تمام سوٹ پہن کر خراب کر دیے ہیں، اس لیے نیا ڈنر سوٹ، ٹائی، جوتے، جرابیں اور رومال وغیرہ کی خریداری پر کتنا خرچ آتا ہے، اور پھر شرنگٹن میں اسپیشل ڈنر جس میں ہوٹل کی طرف سے 2 پارٹنر بھی شامل ہوں، کتنا خرچ آ سکتا ہے، سلیمان نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ 2 پارٹنرز؟ کیا مطلب، یہ پارٹنرز کون ہوتے ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے سلیمان کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اب آپ کو کیا کیا سمجھایا جائے؟ کوئی بھی شریف آدمی اتنے بڑے ہوٹل میں اکیلے ڈنر کرتے ہوئے ہونک لگتا ہے، اس لیے ہوٹل والوں نے انتظامات کر رکھے ہیں کہ آپ اکیلے ڈنر کرنے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے 2 پارٹنرز کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ان 2 خوبصورت پارٹنرز کی موجودگی میں ڈنر زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے، ویٹر کو بھی بڑی ٹپ دینی پڑتی ہے، سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اماں بھی کو ساری تفصیل بتائے دیتا ہوں کہ تم نے ان کے دیے ہوئے خرچے کے 50,000 روپے کہاں خرچ کیے ہیں، عمران نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔
بے شک بتا دیں میں نے انہیں رسید پہنچا دی ہے کہ ان کے دیے ہوئے 50,000 روپے میں سے 49,000 روپے میں نے ایک فلاحی ادارے میں جمع کرا دیے ہیں۔ 1,000 میرے لیے بہت ہے کیونکہ میں تو انتہائی کفایت شوار آدمی ہوں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس فلاحی ادارے کے سربراہ تم خود ہوگے؟ کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بھی نیکی کا کام ہے جناب، اور نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ حافظ، سلیمان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبا دیا۔ سلیمان واقعی اب بہت تیز ہو گیا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کون کون سے حریرے کھاتا رہتا ہے، تیز تو ہونا ہی ہے، عمران نے کہا اور ساتھ ہی وہ نمبر پریس کرتا رہا۔ اللہ بخش بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک لرزتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں بڑے بابا۔ آپ کب آئے ہیں؟ عمران نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ چھوٹے صاحب آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بڑی بیگم صاحبہ کو سلام کرنے حاضر ہوا تھا، انہوں نے بٹھا لیا۔ دوسری طرف سے انتہائی شفقت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ آپ کی صحت اب کیسی ہے؟ آپ کے بچے وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے، اللہ بخش نے جواب دیا۔ وہ پرانا ملازم تھا، اماں بھی سے بات کرا دیں؟ عمران نے کہا۔ جی اچھا چھوٹے صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران کب واپس آئے ہو؟ چند لمحوں بعد اماں بھی کی آواز سنائی دی۔ اماں بھی آج ہی آیا ہوں، آپ خیریت سے ہیں نا؟ سلام دعا کے بعد عمران نے کہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، تم جیسے نیک کام کے لیے گئے تھے وہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ اماں بھی نے پوچھا۔ جی ہاں اماں بھی، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے، میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ مجھے اچانک تمہارے بارے میں بے چینی سی پیدا ہوئی تو میں نے تمہارے فلیٹ پر فون کیا تو سلیمان نے بتایا کہ تم کسی نیک کام کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہو، تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ تم نے پہلے کی طرح نیک کام کرنے سے انکار کرنے کی غلطی نہیں کی، لیکن بے چینی ویسے ہی قائم رہی تو میں تمہارے ڈیڈی سے پوچھ کر سید چراغ شاہ صاحب کے پاس گئی، وہ مسجد میں تھے، ان کے بیٹے نے مجھے اندر بٹھایا اور پھر وہ شاہ صاحب کو میرے بارے میں اطلاع دینے مسجد چلا گیا۔ واپسی پر اس نے بتایا کہ اسے اس لیے دیر ہو گئی کہ مسجد کے دالان میں شاہ صاحب سجدے میں گرے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور یہ دعائیں تمہارے لیے مانگی جا رہی تھیں۔ یہ سن کر میں اور بھی پریشان ہو گئی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ شاہ صاحب جیسی شخصیت کو بھی تمہارے لیے سجدے میں گر کر دعائیں مانگنا پڑ رہی ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے بتایا کہ تم بخیریت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے کہ تم میری بے چینی دور ہو گئی۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے نے مجھے دعائیں مانگنے کے بارے میں بتایا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب بھی تم کسی نیک کام کے لیے جاتے ہو تو وہ اور بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، دن رات سجدے میں گر کر تمہارے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب تک تمہیں کامیابی نہ مل جائے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تم ایسا کرو کہ فوراً جا کر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرو، وہ بے حد شفیق اور مہربان بزرگ ہیں۔ اماں بھی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا اماں بھی، میں ابھی جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ واپسی میں میرے پاس ہوتے جانا، اللہ حافظ، اماں بھی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ لو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بہرحال کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، اب مجھے کیا معلوم کہ اصل کام تو اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ مجھے واقعی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا جانا چاہیے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پر ساتھ لے جا سکتا ہوں کہ تم نے ان سے فیلڈ میں کام کرنے کی اجازت نہیں مانگنی، کیونکہ انہوں نے اجازت دے دی تو پھر مجبوراً مجھے تمہاری جگہ بیٹھنا پڑ جائے گا اور میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا۔ تو یہ سزا آپ نے ہی میرے لیے وقف کر رکھی ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ سزا سے میرا مطلب سلیمان سے دوری تھا، اور اگر سلیمان کو بھی یہاں لایا گیا تو پھر وہ عربی اونٹ اور خیمے والی مثال صادق آ جائے گی، پھر ہم دونوں کو ہی کان دبا کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا۔ چلیں آپ کا تو فائدہ ہو جائے گا، آپ اس سے بڑے چیک تو وصول کر لیا کریں گے، بلیک زیرو نے کہا اور عمران کے پیچھے بیرونی دروازے کی اور بڑھنے لگا۔ چیک اور سلیمان دے گا، پورے پاکیزہ کا خزانہ کم پڑ جائے گا اس کے اخراجات کے لیے۔ بھی سنا تو ہے 50,000 میں اس نے صرف ڈنر کیا ہے، اور جب وہ چیف ایکس2 ہوگا تو پھر کتنے میں ڈنر پڑے گا؟
عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنسنے لگا۔ اسی کے ساتھ آج ہماری اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو جی تو پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو میری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔